السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسے پروجیکٹ ہیں جو پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ ان پروجیکٹ میں سی پیک کا پروجیکٹ، ریکوڈے کا پروجیکٹ اور تھر کول پاور پروجیکٹ یہ نمایاں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی پروجیکٹ ہیں، لیکن یہ تین پروجیکٹ ایسی ہیں جو ہر کسی کو، ہر طبقے کے بندے کو ان پروجیکٹ کے نام پتہ ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں پروجیکٹ ہیں۔ اب مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ لوگوں کو بظاہر ان پروجیکٹ کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میں آپ کو صرف ایک پروجیکٹ ریکوڈک کا بتاؤں گا کہ ہمارے ملک پاکستان میں ریکوڈک کا معاہدہ ایک کمپنی کے ساتھ ہوا تھا، اور پھر اس معاہدے کی پاسداری نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ معاہدہ اس میں پاکستان کو کم بلکہ کمپنی کو زیادہ فائدہ ہو رہا تھا، یوں کہہ لیں کہ انتہائی خسارے کا وہ معاہدہ تھا، تو اس معاہدے کو پھر توڑنا پڑا۔ اس کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے کمپنی نے ہمارے اوپر کیس کر دیا، تو اس سے پاکستان کو $10 ارب کا جرمانہ ہو گیا، بجائے کچھ آنے کے الٹا ہمارے اوپر جرمانہ ہو گیا۔ تو اس قوم کو جو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا چاہتی ہے، جو اپنی ترقی کرنا چاہتی ہے، جو ملک آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ بجائے کچھ لینے کے اپنے منصوبوں میں سے، اپنے ملک کی ہی چیزوں سے فائدہ لینے کے بجائے ہمارے اوپر جرمانہ ہو گیا۔ پھر وہ جرمانہ کم ہوا اور اب بھی ہمارے اوپر تقریباً $4.5 ارب کا جرمانہ موجود ہے۔ اس کے بعد یہ والا معاملہ صدارتی ریفرنس کے ذریعے سپریم کورٹ میں چلا گیا، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اب جو بھی معاہدہ ہوگا اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیا معاہدہ ہوگا، اور وہ ہمارے سامنے لایا جائے گا، ہم خود اس کی جو شک ہوں گی وہ خود دیکھیں گے۔ اس کے بعد یہ معاہدہ کینیڈین ایک کمپنی ہے اس کے ساتھ طے پاتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ یوں طے پاتا ہے کہ 50% پاکستان کو ملے گا اور 50% اس کینیڈین کمپنی کو ملے گا۔ وہ جو 50% ملے گا اس میں سے 25% بلوچستان کا ہوگا اور 25% وفاق کا ہوگا۔ وہاں پہ ریکوڈیک میں ذخائر کچھ یوں ہیں کہ 41.5 ملین اونس وہاں پہ سونا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، 41.5 ملین اونس سونا ہے، تانبا اس کے علاوہ ہے۔ یہ ایک پوری آرک ہے جس کو ٹیتھیان میگمیٹک آرک کہتے ہیں۔ یہ ایک پوری بیلٹ ہے جو ہنگری سے شروع ہوتی ہے، رومانیہ، بلغاریہ، یونان، اور اس کے ساتھ پھر آگے ترکی سے آگے ایران، پھر پاکستان، اور اسی طرح یہ آگے آرک پوری ٹیتھیان میگمیٹک آرک چلتی ہوئی یہ انڈونیشیا تک جا رہی ہے۔ اس پوری بیلٹ میں، اس پوری آرک میں جتنے بھی ممالک آ رہے ہیں، ہر ملک میں معدنیات کے اسی آرک بیلٹ کے اندر ذخائر ہیں، اور وہ ممالک ان سے فائدہ لے رہے ہیں۔ صرف نہیں لے رہا اگر کوئی فائدہ تو ہم پاکستان نہیں لے رہے، الٹا اپنے اوپر جرمانہ کروا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارا یہ ایک معاہدہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، تو نہ صرف اس سے پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے بلکہ پاکستان کے عوام کی بھی بدل سکتی ہے، اور دنیا کو جتنی بڑی بڑی سرمایہ کار کمپنیز ہیں ان کو ایک کانفیڈنس مل جائے گا کہ پاکستان میں کاروبار ہو سکتا ہے، پاکستان میں بزنس کیا جا سکتا ہے، اور یوں پاکستان میں سرمایہ کاری بھی آ سکتی ہے۔ اب اللہ کرے کہ یہ معاہدہ پروجیکٹ جس طرح کا سی پیک چل رہا ہے، تھر کول پاور پروجیکٹ چل رہا ہے، بلکہ اس سے ابھی ہمیں بجلی بھی آنا شروع ہو گئی ہے ہمارے پاکستان کو، اور ان دو پروجیکٹ کی طرح یہ بھی اللہ کرے کامیاب ہو جائے۔ سپریم کورٹ نے اس میں یہ کہا ہے کہ اس کے ارد گرد کے جو دیہات ہیں، جو علاقے ہیں، ان کے جو رائٹس ہیں، بیسک بنیادی رائٹس ہیں، ان کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں کی جو 8,000 جابز ہوں گی، اس معاہدے کی وجہ سے 8,000 لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، تو وہ وہیں کے مقامی بلوچستان کے لوگوں کو ملیں گی۔ تو اللہ کرے یہ معاہدہ مکمل ہو جائے، لیکن سپریم کورٹ کو اس کے ساتھ کچھ خدشات ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ معاہدہ ہوا تھا اور بلوچستان حکومت نے کمپنی کو فائدہ دینے کی کوشش کیوں کی؟ اس کے پیچھے کیا پالیسی تھی، کیا مفادات تھے، یا وہ سیاستدانوں کے انڈیویجول مفادات تھے؟ اس سے پھر الزام پورے پاکستان کے اوپر، پوری عوام پریشان ہو جاتی ہے، جبکہ کوئی ایک سیاستدان ذاتی مفاد کی وجہ سے پورے ملک کا اور عوام کا نقصان کر دیتا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے کہا
کہ ہمیں اب بھی بلوچستان کی جو حکومت ہے اس کے اوپر یقین نہیں ہے، اس کی سی پیک طرز کی ایک اتھارٹی ہونی چاہیے۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سی پیک کی اتھارٹی ہو، اس میں ایک ریٹائرڈ جسٹس ہو، اس میں بلوچستان حکومت کے نمائندے بھی شامل ہوں، بلوچستان کی اپوزیشن کا بھی نمائندہ شامل ہو، اور اس میں سینٹ کا اور پارلیمان کا بھی بندہ شامل ہو۔ یہ 6 7 8 لوگوں کی ایک پوری اتھارٹی جو ہو، وہ اس کو لک آفٹر کرے، اس کی سپروائزری کرے اور اس کو دیکھے کہ یہ معاہدہ ٹھیک چل رہا ہے، کہیں اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا۔ تو اس معاہدے کو لک آفٹر کرنا بھی سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ بہت ضروری ہے، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا یہ خیال یا ان کا ورڈک یہ بہت ہی ٹھیک ہے، اور اس بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، ورنہ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ معاہدہ پہلے معاہدے کی طرح کہیں راستے میں ہی نہ رہ جائے یا کمپنی ہی نہ بھاگ جائے اور لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں۔ اللہ کرے کہ یہ ہمارے ملک کے جو 3 پروجیکٹ چل رہے ہیں، آپ لوگوں کو بھی ان اپنے پروجیکٹس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں کون سے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں، ان سے پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو کتنا فائدہ ہونا ہے۔ اگر آپ ان پروجیکٹس کے بارے میں علم نہیں رکھیں گے تو آپ خود خسارے میں ہوں گے۔ پھر جب ہم آپس میں لوگ بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی کبھی بھی حالات بہتر نہیں ہوں گے، پاکستان کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ لا علم رہتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ کا فرمان ہے کہ لا علم نہ رہو، تمہارے بارے میں لا علم نہیں رہا جائے گا۔ تو آپ کو اپنے ملک کے ذخائر، اپنے ملک میں ہونے والے معاہدوں کا آپ کر کچھ بھی نہیں سکتے، لیکن آپ کو علم ہونا چاہیے۔ جب آپ کو علم ہوگا تو کہیں بھی گڑبڑ ہوگی آپ آواز تو اٹھا سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ غلطی ہو رہی ہے، یہاں پہ یہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ آپ کا لکھنا، بولنا، آواز اٹھانا، یہی اصل کام ہے جو آپ نے کرنا ہے، اور آپ اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے۔